تو قرآن نے فرمایا شفاء لما فی الصدور، قرآن کریم ان بیماریوں کا علاج ہے جو سینوں میں ہوتے ہیں، شرک کی بیماری، بدعت کی بیماری، جھوٹ کی بیماری، حسد کی بیماری، کینہ کی بیماری، غیبت کی بیماری، لاؤبالی پن کی بیماری، اور اسی طرح لاکھوں اور ہزاروں قسم کی روحانی بیماریاں ہیں۔ رب العالمین نے قرآن کریم کو ان بیماریوں کو شفا دینے کے لیے بھیجا۔ ارے جی علامہ اقبال بہت بڑا آدمی گزرا ہے، مانو تو صحیح اس کو نا۔ علامہ اقبال نے فرمایا تھا حقیقت خرافات میں کھو گئی، حقیقت خرافات میں کھو گئی، یہ امت روایات میں کھو گئی۔ رب العالمین نے قرآن بھیجا عمل کے لیے، تم لوگوں نے اس کو میڈیکل سٹور بنا دیا۔ کہتے ہیں آیت الکرسی، آیت الکرسی اگر کوئی رات کو پڑھے گا تو صبح تک ساری مصیبتوں سے محفوظ رہے گا، ایسا ہے نا؟ اگر صبح پڑھے گا تو شام تک محفوظ رہے گا۔ یہ آیت الکرسی کس کی لشکر ہے؟ جواب میں بڑے کمزور ہویا، سارے بوڑھے ہو میرے خیال میں۔ قرآن کس کا لشکر ہے؟ آیات کریمہ کس کا لشکر ہے؟ یہ برکات کس کا لشکر اور مخلوق ہے؟ برکات سب کچھ اللہ کے ہیں۔ میں منیر شاکر ہوں، یہ سعد کلیم میرا بھتیجا اور بیٹا ہے، عبداللہ شاکر میرا بیٹا ہے، یہ پیچھے ادھر ادھر جو کھڑے ہیں یہ میرے گارڈ والے ہیں، میرے ہیں نا؟ جواب دو، کس کے ہیں یہ بیٹے؟ کس کے ہیں؟ جواب دو، بیٹے کس کے ہیں؟ یہ گارڈ والے کس کے ہیں؟ آپ میرے دشمن ہیں، صبح سے شام تک میری بات آپ نہیں مانتے، شادی ہوتی ہے میری بات نہیں مانتے ہو، غمی آ جاتی ہے میری بات، تمہیں کام کی ضرورت ہوتی ہے میرا حکم میں کہتا ہوں زنا نہیں کرو، تم اس کی بھی پرواہ نہیں کرتے ہو، میں کہتا ہوں غیبت نہ کرو، تم غیبت کرتے ہو، میں کہتا ہوں بد نظری نہ کرو، تم بد نظری کرتے ہو، میں کہتا ہوں حسد نہ کرو، تم حسد کرتے ہو، میں کہتا ہوں کینہ مت کرو، تم کینہ کرتے ہو، میں کہتا ہوں ساری دنیا کی کتابوں کو چھوڑو، میری کتاب کو سیکھ لو، تم کہتے ہو میرے پاس ٹائم نہیں ہے، جی کمانا پڑتا ہے، دکانوں میں جانا پڑتا ہے، کھیت میں جانا پڑتا ہے، میں کہتا ہوں جوان ہوئے ہو داڑھی رکھو، تم کہتے ہو اب جوانی باقی ہے بعد میں رکھیں گے، بال سنت کے مطابق رکھو، ساری دنیا انگریزی بال رکھتے ہیں، کوئی بات نہیں، میں کہتا ہوں نماز پڑھو، تم کہتے ہو پڑھ لیں گے، صبح سے لے کر شام تک انگریز کے غلام بنے ہو، انگریزی قانون میں گن اور اسلحہ گمانا ممنوع ہے، تم نے ایک دن بھی اس کے نافرمانی، جواب دو، اس کی نافرمانی نہیں کی۔ کسی کو قتل کرنا اگرچہ اسلامی جرم بھی ہے مگر انگریز کے قانون میں بھی وہ 302 ہے، تم اگر کوئی تمہیں گالی دیتا ہے تو بھی اس سے بچنا چاہتے ہو کہ 302 نہ ہو جائے۔
چرس کی پابندی سرکار سے ہے، کمرے میں پیتے ہو مگر بار پی، سارے کام انگریز کے کرتے ہو، رب العالمین کا ایک حکم بھی نہیں مانتے ہو۔ اب جب تم میرے دشمن ہو، سب کچھ میرے خلاف کرتے ہو، جب تمہیں ضرورت پڑ گئی، تمہیں کسی نے دھمکی دی کہ مسجد سے باہر آ کر کے میں تم سے نمٹ لوں گا، اور اتنا کیا سوٹا دکھا گیا کہ بھئی تم باہر آؤ، دیکھتے ہیں تمہارے ساتھ، صبح سے شام تک میرے نافرمان ہو، سب کچھ میرا خلاف کرتے ہو، میری ایک بات بھی نہیں مانتے ہو، باہر کسی نے دھمکی دی کہ مسجد سے نکل کر کے تمہارے ساتھ دیکھوں گا، اب تم آتے ہیں مفتی صاحب میں گھر تک، یہ تمہارے بیٹے اور گارڈ والے مجھے میرے گھر تک پہنچا دے، یہ میرے مرید اور میرے شاگرد یا میرے چمچے تمہیں لے جائیں گے؟ جواب دو یار، میرا بیٹا تمہیں وہاں تک چھوڑ آئے گا؟ کیا کہے گا؟ تم تو مفتی صاحب کے دشمن ہو، تمہیں تمہارے اچھا ہے۔ آیت الکرسی رب کی ہے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء، کس کی ہے؟ رب کی ہے۔ سورۃ یاسین، سورۃ واقعہ، سورۃ جن، سب کچھ رب کی ہے، اور تم صبح سے شام تک رب العالمین کے دشمنی کرتے ہو، ایک حکم ابھی تک تو نے نہیں مانا، توحید کو نہیں مانتے ہو، ساری دنیا کے کتابوں کو تم نے قرآن کے اوپر چھڑا دیا، علماء کو رب سے اوپر سمجھتے ہو، اللہ کچھ کہتا ہے، تمہارے محلے کا امام کچھ کہتا ہے، تمہیں محلے کی امام کی بات پر اعتماد ہے، قرآن اور رب کی بات پر اعتماد نہیں ہے۔ جب رات کو مصیبت سے ڈر ہوا، اللہ لا الہ الا هو، یہ کیا کرتے ہو؟ یہ کس سے حفاظت مانگتے ہو؟ دشمن سے۔ کس سے حفاظت مانگتے ہو؟ دشمن کے برکات سے۔ وہ تمہارا رب نہیں ہے اس وقت، اس کو تم نے دشمن سمجھا ہے، اس کو ہمیشہ تم نے اپنا رب نہیں، اس کو تم نے ہمیشہ دشمن کی طرح دیکھا ہے، اس کی ایک بات آپ نے نہیں مانی، نماز اس کے طریقے پہ نہیں پڑھتے ہو، قرآن اس کے طریقے پہ نہیں پڑھتے ہو، احکام اس کے طریقے پہ نہیں مانتے ہو۔ اب تک تمہارا وہ رب جس کو تم آیت الکرسی سنا کے اپنی حفاظت مانگتے ہو، اس رب نے قرآن میں دسیوں جگہ فرمایا ہے کہ میرا پیغمبر جادوگروں سے کبھی شکست نہیں کھاتا، ہمیشہ شکست جادوگر کھائیں گے۔ اس قرآن نے ہمیشہ کہا، جس نے رسول کو مسحور کہا، جس نے رسول کو سحر زدہ کہا، وہ شخص ظالم ہے، اور ظالم کی تشریح قرآن نے مشرک سے کی ہے۔ وہ تمہارا اب رب کیسے بنا؟ وہ تمہاری اتنی بڑی خدمت کیسے کرے گا؟ اللہ لا الہ الا هو الحی۔ ذرا عقل سے کام لو۔ مولوی جب پس جاتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ دین میں عقل کام نہیں کرتا، دین میں عقل۔ یہ قرآن لعلکم تعقلون کیوں بولتا ہے؟ افلا تعقلون، یہ کون کہتا ہے؟ اور تم جب درس قرآن دیتے ہو مولوی صاحب، تم کہتے ہو کہ یہ دلائل عقلیہ ہیں جو رب بیان کرتے ہیں، جب ہمارے اندر عقل ہے ہی نہیں اور عقل کا دین سے تعلق ہی نہیں ہے، تو ہمارے لیے عقلی دلائل سمجھانا یہ کوئی تک بنتا ہے؟ مسلمانوں، قرآن کا جنازہ جتنا ہم نے نکالا ہے، میں تمہیں کہتا ہوں میں بیانات کرنے نہیں آتا۔ بیانات کیسے ہوتے ہیں معلوم ہے؟ ایک قصہ سناؤ، اس پہ اشعار پڑھو، لوگوں کو رلاؤ،
خوش آوازی خوش الحانی میں ایک قسم کے لکیریں اور الفاظ پڑھو، لوگوں یار عجیب تقریر کی، میرا تو دل رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں تقریریں نہیں کرتا اس لیے کہ میں سمجھ گیا ہوں کہ ہماری تقریریں اللہ کے لیے نہیں ہیں۔ ہم جو خوش آوازیاں خوش الحانیاں کرتے ہیں اس میں ہمارے دل میں زیادہ تر یہ بات آتی ہے کہ لوگوں کو ذرا اچھا لگے، تو کوشش کرتے ہیں کہ ہم تبلیغ زیادہ کریں، خطابت کم کریں۔